عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. بآواز بلند ایک اور مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ گزری ہے. اس کی مناسبت سے ہم اپنے زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے اس ہدیے کو ہمارے امام کی خدمت میں پہنچائے اور ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ تبریک و تہنیت شرف قبولیت سے فیضیاب ہو سکے. ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید کی آیت میں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے ہر رجس کو دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. آیت تطہیر قرآن مجید کی مشہور ترین آیت ہے اور شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جو اس سے واقف نہ ہو، اس سے آگاہ نہ ہو. البتہ اہل ایمان میں کم لوگ ملیں گے جو اس کے ترجمے سے واقف ہوں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. کم و بیش بہت سارے خطابات بھی آپ حضرات نے علماء کرام کے اور ذاکرین اعظام کے اس آیت کریمہ کے اوپر سنے ہوں گے، لیکن ہماری ایک عادت ہے ہماری قوم کی، ہماری نہیں، یہاں جو بیٹھے کلن و ترن ہماری قوم کی ایک عادت ہے، اور یہ نئی عادت نہیں، بہت پرانی عادت ہے. سرکار دو عالم کے زمانے سے لے کے آج تک کی یہ عادت ہے کہ ہم پہلے کے لوگ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالتے تھے، آج کے زمانے کے لوگ جس کان سے سنتے ہیں اسی سے نکال دیتے ہیں، دوسری طرف جانے ہی نہیں دیتے. چونکہ ایک کان سے سن کے دوسرے میں بات جائے گی تو دماغ سے ہو کے جائے گی، تو دماغ کو بیچ میں آنے ہی نہیں دیتے کہ بھائی دماغ کا مسئلہ اس کو الگ رہنے دو. آیا سمجھ میں؟ لہٰذا بہت بار ہم نے آیات سنی ہیں، بہت بار قرآن مجید کی تلاوتیں بھی کی ہیں، آیا سمجھ میں، اور بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کو حفظ بھی کیا ہے، لیکن ہم جہاں کے تھے وہیں رہے. آیا سمجھ میں؟ اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ پروردگار عالم کے جو نمائندے دنیا میں آئے ہیں
یہ ہمارا کام تھا کہ ہم دنیا کے سامنے ان کا صحیح تعارف پیش کرتے، صحیح تعارف دنیا کے سامنے ان کا، لیکن ہم وہ تعارف پیش کرنے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں کافی پرانے زمانے سے لے کر کے آج تک لوگ جو ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ان نمائندوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور جسارتیں کرتے ہیں کہ جو واقعاً اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور معصوم ہیں، اور ان کے بھیجے جانے کے پیچھے جو فلسفہ ہے، جو حکمت ہے، جو غرض و غایت ہے، وہ کسی ایک قوم سے وابستہ نہیں ہے، کسی ایک خطے سے وابستہ نہیں ہے، کسی ایک علاقے سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ خدا نے ان کو عالمین کے لیے بھیجا ہے، عالمین کے لیے بھیجا ہے۔ اب عالمین میں جو ہے وہ تمام عوالم آ جاتے ہیں، عالم ملک بھی آتا ہے، عالم ملکوت بھی آتا ہے، اس میں شامل ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو جو خلق فرمایا ہے یا جو مبعوث فرمایا ہے تو ان کا دائرہ اختیار جو ہے وہ صرف دنیا تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے۔ عین اس عالم میں کہ جب وہ اس دنیا میں ہوتے ہیں، اس پست دنیا میں، اس پست دنیا، دنیا دنیا، دنیا پست ہے، اس میں ہوتے ہیں، عین اسی وقت جو ہے وہ ان کا اتنا ہی تسلط بلکہ اس سے زیادہ تسلط جو ہے وہ عالم ملکوت پر ہوتا ہے، اس عالم پر ہوتا ہے کہ جس عالم سے ہم اور آپ آشنا نہیں ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ سے سرکار دو عالم کی ایک معراج جو ہے وہ نہیں اتری، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ سرکار دو عالم کو 120 مرتبہ جو ہے وہ معراج ہوئی، لیکن مسلمان جو ہے وہ آج تک اسی ایک معراج کو لے کر کے بحث کرتے ہیں، اور فلاسفہ جو ہے وہ اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سے ہضم نہیں ہو پاتی ہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ زمین پر بیٹھا ہوا ہو اور اسے معراج ہو جائے اور وہ آسمانوں کی خبریں لے کر کے آئے۔ توجہ کی آپ نے، نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ آسمان کو پھاڑنا اور آسمان کو توڑنا اور وہاں سے گزرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے، اور اس میں کائنات جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے۔ توجہ کی آپ حضرات نے، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہے، وہ یہ سوچتے تھے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں اسی طریقے سے شاید یہ بھی دنیا میں آئے۔ توجہ کی آپ نے، لیکن ظاہری طور پر تو مسئلہ وہی تھا کہ جیسے ہم اور آپ دنیا میں آئے، ظاہری طور پر وہ بھی اسی طرح آئے، مگر حقیقت امر کچھ اور تھی، اس لیے کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے ہر ہادی نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے آنے کا انداز الگ ہے، تمہارے آنے کا انداز الگ ہے۔ توجہ کی آپ نے، اور اسی لیے مختلف مواقع کے اوپر پروردگار عالم نے اس بات کو اپنے بھیجے ہوئے نمائندوں کے ذریعے سے ثابت کرایا ہے کہ بھائی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھو۔ اگر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہو قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ فرق یہیں سے زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن میرے اوپر وحی بھیجی جاتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے، کسی اور بشر کے اوپر وحی بھیجی جاتی ہے، کسی انسان کے اوپر، بڑے سے بڑا انسان دنیا میں، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی۔ بس معلوم فرق ہے ان کے بشر ہونے میں اور ہمارے بشر ہونے میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، عام انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی ہے۔ اور اس آیہ کریمہ میں یہ کہا ہی نہیں گیا ہے کہ یہ کب سے لے کے کب تک بشر ہیں۔ توجہ کی آپ نے، کیسے بشر؟ ایسے بشر کے ان میں اور زمینی بشر جو ہے ان میں فرق ہے، یہ آسمانی بشر ہیں، ہم لوگ زمینی بشر ہیں، ان میں اور ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ لہذا اسی فرق کو واضح کرنے کے لیے بعض مواقع کے اوپر پروردگار عالم نے اپنی حجتوں کے ذریعے سے دنیا کے سامنے یہ ثبوت پیش کیے۔ جب حضرت مریم کے کردار کے اوپر اعتراض ہونے لگا کہ کہاں سے بچہ لے کر کے آئی ہے، توجہ کی آپ نے، تو جناب مریم کو پروردگار عالم نے حکم دیا تھا کہ آپ خاموشی کا روزہ رکھیں، آپ زبان نہیں کھولیں۔ توجہ کی آپ نے، اور آپ کی عصمت کی گواہی جو ہے وہ یہ بچہ دے گا۔ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو، اس سے معلوم کرو
تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کر سکتے ہیں اس سے کہ جو گہوارے میں ہے اور بچہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں اس قوم کا شعور پھر بھی کچھ بلند تھا ہمارے آج کے لوگوں کے مقابلے میں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے بات کر سکتا ہے ہم سے، بلکہ یہ کہا کہ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں اس سے کہ جو گہوارے میں ہے۔ توجہ کی آپ نے، آج کے مسلمانوں کا شعور ان سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے، یہ اپنے سے جیسا سمجھتے ہیں، وہ اپنے جیسا نہیں سمجھ رہے تھے، وہ خود اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہے تھے کہ کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، یعنی ہم نہیں بات کر سکتے ان سے۔ توجہ کی آپ نے، تو حضرت عیسیٰ نے گہوارے سے آواز دی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ توجہ کی آپ نے، عزیزان گرامی، ہم حضرت عیسیٰ کو تو گہوارے سے نبی مانتے چلے آ رہے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھا، ہم یہاں آ کر کے ان کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ 40 سال کے بعد مرحلہ نبوت کے اوپر فائز ہوئے، 40 سال پہلے ان کی زندگی کیسی تھی اس کے بارے میں ہمیں مسلمانوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا جھوٹے راویوں کو اکٹھا کر کے، ان کو پیسے دے کر کے، الٹی سیدھی حدیثیں جو ہیں وہ کتابوں میں رکھ دی۔ توجہ کی آپ نے، کتابوں میں مسلمانوں کی۔ آج جب آپ ان سے بات کرتے ہیں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں پیغمبر کی شان میں، اصل ان کی گستاخیوں سے کچھ ہونے والے نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ بھائی دفاع تو اس کا کیا جائے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا خدا پروردگار عالم نہ کرتا ہو۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن تک کسی کی گستاخی کی رسائی ہوئی نہیں سکتی ہے، ایسا نے کتنا بھی بھونکتے رہیں، ان کے بھونکنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مگر ایک بات وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ کسی کورٹ میں چلا گیا، اگر یہ مسئلہ کسی عدالت میں چلا گیا تو وہاں پر بحث ہوگی۔ توجہ کی آپ نے، اور وہاں پر وہ قرآن مجید کی آیات سامنے لائیں گے، وہاں پر وہ ہماری صحیح ترین کتابوں کی احادیث جو ہے لا کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس وقت کہیں گے بتاؤ ان احادیث کا مطلب کیا ہے۔ توجہ کی آپ حضرات نے، تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ لیکن عزیزان گرامی، ہمارے پاس تو ایک ہی جواب ہے کہ نہ ہم نے کل دعویٰ کیا تھا حسبنا کتاب اللہ کا، اور نہ ہم آج دعویٰ کر رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ کا۔ ہم کتاب کو سمجھتے ہی نہیں جب تک کہ خود رسول خدا اور اہل بیت نہ سمجھا دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہی جب تک یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا ہے تب تک ہم کسی کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں۔ توجہ کی آپ نے، ہمیں دفاع کرنے کے لیے بھی ضرورت پڑے گی ان ذوات مقدسہ کی۔ توجہ کی آپ نے، کہ جو قرآن پڑھ کر کے آئے ہیں، اور قرآن جن کو خداوند متعال نے دیا ہے، قرآن مجید کو جن کے اوپر اتارا ہے، قرآن مجید کی تعلیم جن کو دے کر کے بھیجا ہے۔ توجہ کی آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر پیغمبر کے دور میں اس بات کی ضرورت پڑتی کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا عالم کون ہے، چونکہ سرکار کی بات تو الگ ہے، سرکار کا مسئلہ تو الگ ہے، مگر اگر مسلمانوں کے سامنے یہ سوال آتا کہیں سے، اور آئے بھی، کہ سب سے بڑا عالم قرآن مجید کا کون ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑھ کے قرآن مجید کا کوئی بڑا عالم نہیں ہے، چونکہ یہی وہ علی ہے کہ جس نے پیغمبر کے ہاتھوں پر آنے کے بعد پیغمبر کو مسلمانوں کے مجمع کے سامنے قرآن مجید پڑھ کر کے سنایا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جو وہاں پڑھ کر کے سنا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لے کر کے بھی وہی آیا ہے۔ تو جو کہ آپ نے لے کر کے کون آیا؟ بھائی جو پڑھ کے سنا رہا ہے وہی لے کر کے بھی آیا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہم سے قصور یہی ہوا، غلطی ہم سے یہی، جس سے قرآن سیکھنا چاہیے تھا اس سے ہم نے قرآن نہیں سیکھا، جس سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے
اس سے ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، اس لیے کہ انہی کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں مانتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، لیکن عزیزان محترم جو قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے بزرگوں نے کبھی کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ان کو تو آیات قرآن کے اوپر ایمان ہونا چاہیے نا۔ اور جب ان کو آیات قرآن مجید کے اوپر ایمان ہے تو قرآن ہی کی یہ آیت جو ہے وہ اعلان کر رہی ہے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے ہر رجس دور ہے اور جنہیں پروردگار عالم نے پاک رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات جتنے آدمی پڑھے اس کا ثواب یہ بہت زیادہ ثواب ہے، صلوات پڑھتے رہیں۔ جو جتنا زور لگا کے پڑھے گا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ صلوات کا مقصد ہی ہوتا ہے پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ جو آیت کریمہ ہے عام لوگوں کے لیے شاید حجت نہ ہو، یہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے تو قرآنی آیات حجت نہیں ہو سکتی ہے نا، اگرچہ عالم حقیقت میں ان کے لیے بھی حجت ہے، چونکہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں، کفار و مشرکین ہیں، ان سے دوہرا سوال ہوگا۔ ایک تو یہ سوال ہوگا کہ تم نے کلمہ توحید کیوں نہیں پڑھا، اور دوسرا یہ سوال ہوگا کہ جو توحید کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیوں نہیں کیا۔ مثلا سوال ہوگا تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا رسالت کا، نبوت کا، خدا کی وحدانیت کا، اور ساتھ میں یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ توجہ کیا آپ نے؟ دونوں چیزوں کا سوال ہوگا، دونوں چیزوں کا۔ جو مسلمان ہیں، صاحبان عقیدہ ہیں، صاحبان ایمان ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ان سے یہ سوال تو نہیں ہوگا کہ تم نے جو ہے وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا، اس لیے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے یہ سوال ہوگا کہ اب تم نے جو ہے وہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ فروعات کے بارے میں سوال ہوگا، اور فروعات میں جو ہے وہ تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، تم نے ان چیزوں کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیوں نہیں رکھے، یہ تولا ہے، توجہ کیا آپ نے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے نفرت کیوں نہیں رکھی، یہ تبرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جہاں اور بہت سارے سوالات ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہاں یہ بنیادی ترین سوال ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے جن سے محبت رکھنا چاہیے تھی ان سے محبت کیوں نہیں رکھی، اور جن سے نفرت رکھنا چاہیے تھی ان سے نفرت کیوں نہیں رکھی۔ اس لیے کہ جب تک محبت نہیں رکھو گے اس سے کہ جو تمہیں نماز دینے والا ہے، جو تمہیں روزہ دینے والا ہے، جو تمہیں احکام بتانے والا ہے، تب تک وہ احکام تمہارے درست ہی نہیں ہوں گے، اور جب تک اس کے دشمنوں سے نفرت نہیں رکھو گے تب تک بھی وہ احکام جن کے اوپر تم عمل کرتے ہو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کوئی منکر ولایت ہے تو اس کا نماز روزہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیشاپور میں جب ہزاروں کی تعداد میں مسلمان راوی جمع ہوئے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفر خراسان کی طرف تھا، آیا سمجھ میں، اور مامون رشید کی دعوت کے اوپر امام وہ سفر کر رہے تھے، بلایا تھا۔ بلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اختیار تو تھا نہیں، دعوت دی تھی، لیکن دعوت کے ساتھ ساتھ 300 فوجی بھیجے ہوئے تھے۔ سمجھ میں آیا کہ بھائی
اگر نہ آنا چاہیں تب بھی لانا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تب بھی لانا ہے۔ تو امام نے جب دیکھا کہ بھائی یہ اجباری قسم کی دعوت ہے تو اس پر گئے، نیشا پور میں رکے، تھوڑے سے فاصلے پر ہے، 120 کلومیٹر یا کچھ فاصلے پر ہے مسجد مقدس سے نیشا پور، وہاں پہ رکے، اور وہ پتھر جس کے اوپر آپ نے قدم ہائے مبارک رکھے تھے اس پتھر پہ آج بھی ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں، اور وہ زیارت ہے قدم گاہ کہتے ہیں اس کو، وہاں پہ بنی ہوئی ہے امام رضا علیہ السلام کی وہ قدم گاہ کہلاتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو وہاں راوی جمع ہوئے، کہا کہ آپ فرزند رسول ہیں، جاتے جاتے کوئی ایک حدیث جو ہے وہ بیان کر دیجئے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ حجت رہے اور ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے حدیث کا سلسلہ بیان کیا، اپنے والد سے شروع کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا ہے، انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا ہے۔ سلسلہ سند کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچایا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سلسلہ سند کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، اور پھر کہا کہ پیغمبر نے جبرائیل سے سنا ہے، جبرائیل نے میکائیل سے سنا ہے، میکائیل نے اسرافیل سے سنا ہے، اسرافیل نے عزرائیل سے سنا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قال اللہ تبارک و تعالی، کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، حصنی میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، میرے عذاب سے بچا رہے گا۔ توجہ کہ آپ نے یہ فرما کر کے چند قدم آگے بڑھے، اور اس کے بعد پھر سر مبارک جو ہے وہ اس سے باہر نکالا، اپنے عماری سے سر مبارک باہر نکالا، پھر لوگوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا وَبِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرائط میں سے ایک میں ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے زمانے کی بات کر رہے تھے نا، اب اس وقت ان کو یہ نہیں کہنا تھا کہ اس کے شروط میں پیغمبر کی محبت ہے، اس کے شروط میں علی کی محبت ہے، وہ اپنے اپنے زمانے میں تھے، اس کے شرائط میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے حسن حسین پروردگار عالم ہونے کی اس زمانے میں جو شرط تھی، وہ شرط امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اس کی شرطوں میں سے ایک میں ہوں، یعنی جب تک تم میرا اتباع نہیں کرو گے، جب تک میری محبت تمہارے دل میں نہیں ہوگی، جب تک میری اطاعت نہیں کرو گے، جب تک میری پیروی نہیں کرو گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ لازم ملزوم ہوتا ہے جب تک میرے دشمنوں سے نفرت نہیں کرو گے۔ توجہ کہ آپ نے یہ سب اس کے اندر موجود ہے، اس وقت تک تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ظاہر سی بات ہے کلمہ فائدہ ہی اسی کو پہنچاتا ہے، کلمہ اسی کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ جو پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام سے جڑا ہوا ہو، اور ان کی محبت اس کے دل میں ہو، ان کے دشمنوں کی نفرت اس کے دل میں ہو۔ جو ان سے جڑا ہوا نہیں ہے کلمہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ توجہ کہ آپ حضرات نے ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کسی کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آج تک آئی ہے بعض لوگوں کی سمجھ میں، تو ان کا کیا کیا جائے بھائی؟ ان کا علاج کیا ہے؟ آخر مصیبت سب سے بڑی ہے، اور پھر ہم کیسے سرکار دو عالم کا دفاع کریں؟ اتنی معمولی سی بات جن کی سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ بھائی جن کی ولایت جو ہے وہ کلمہ کی قبولیت کی شرط ہے، توجہ کیا آپ نے، جن سے محبت کلمہ کی قبولیت کی شرط ہے، اگر اس سے محبت نہ ہو تو کلمہ قبول نہیں ہے، اگر ان کی ولایت تمہارے اندر نہ ہو تو کلمہ قبول نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذات والا سے بات ہے کہ اگر کسی کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو کلمہ قبول نہیں ہے، اگر کوئی علی کا مطیع فرمان نہیں ہے تو کلمہ اس کا قبول نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ حضرات نے؟ ظاہر سی بات ہے اس کو ساری دنیا مانتی ہے، خواہ نہ خواہ اس کو ساری دنیا مانتی ہے، ان کی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ توجہ کی آپ نے انہی لوگوں کی
کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے بچے کی محبت جو ہے وہ کلمہ کی قبولیت کی شرط ہے، اس کے باپ کے کلمے کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ساری دنیا کا کلمہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، جس نے پڑھا وہ بھی سمجھ میں آ گیا، جس نے نہیں پڑھا وہ بھی سمجھ میں آ گیا، جس کو کلمہ آتا تھا وہ بھی سمجھ میں آیا، جس کو اصل کلمہ آتا ہی نہیں تھا اس کا بھی کلمہ سمجھ میں آ گیا، صرف اور صرف حضرت ابو طالب کا کلمہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب ظاہر ہے یہ بھی فرزند ابو طالب ہے جو یہ کہہ رہا ہے وانا من شروطہا، میں کلمہ کی قبولیت کی شروط میں سے ایک شرط ہوں۔ جب یہ کلمہ کی قبولیت کی شرط ہے تو کیا ان کا جد اعلیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام کلمہ کی قبولیت کی شرط نہیں ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ بابا جو قبولیت کلمہ کی شرط ہے، اور جس نے کلمہ پڑھا نہیں کلمہ پڑھایا، توجہ کیا آپ نے، جس نے کلمہ پڑھایا اس کا کلمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور جس نے شاید ہی زندگی میں کبھی کلمہ پڑھا ہو اس کا کلمہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت سارے ہیں، بہت ہیں ایسے، ہم تھوڑا ہی کسی کی خدا نخواستہ وہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے ہمارا ایک طریقہ ہے، ہماری ایک سنت ہے، ہماری ایک روش ہے کہ جو سرکار کا ہے ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے قدموں کی خاک ہیں، توجہ کیا آپ نے، اور اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما جو سرکار کا ہے، جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ایقان ہے، یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری آخرت ہے۔ توجہ کیا آپ نے، جو سرکار کا ہے وہ ہمارا ہے، جو سرکار کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ آج عزیزان گرامی یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت ہر آئے دن آپ سنتے ہو کہ سرکار دو عالم کی توہین ہو گئی، پیغمبر کی توہین کی ہے، کبھی اس یورپ میں ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اب ہندوستان والوں کی زبانیں بھی کھلنے لگی ہیں، ایسے مینڈکی کو بھی زکام ہوا، ہاں کہتے ہیں نا مینڈکی کو بھی زکام ہوا، اب یہاں کے لوگوں کو بھی زکام ہونے لگا۔ لیکن مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ جو انفیکشن کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو جو کہ ابھی وائرس کہاں سے چلا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت جو وائرس یہاں پہ شروع ہوا ہے لوگوں کو لگنا، اور یہ وائرس جس کی وجہ سے ان کی زبانیں کھلتی ہے سرکار کے بارے میں، وہ غلط ہے۔ اصل ان کو سمجھنا چاہیے کہ سرکار کی ذات کیا ہے۔ سرکار کی ذات پوری کائنات کے لیے ہے، سرکار کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ ان میں سے جو صاحبان فکر ہیں جو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے۔ زور سے پڑھیں صلوات۔ جو مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ عالمین کے لیے خداوند متعال نے ان کو نذیر و بشیر بنا کر کے بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا ہے کہ برکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا ہے اپنے بندے پر تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ عالمین میں سبھی شامل ہیں۔ اب منتہا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان سے علاقہ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بھی ہیں۔ لیکن جو علاقہ نہیں رکھتے ہیں، جو محبت نہیں رکھتے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معرفت نہیں رکھتے ہیں، وہ پہچان نہیں پائے ہیں، ان کو شناخت نہیں ہو پائی ہے۔ شیطان نے ان کو ان کے راستے پر آنے نہیں دیا ہے، اگر آنے دیا ہوتا تو ان کو بھی معرفت ہو جاتی۔ لیکن اس وقت پوری کائنات کا اگر بھلا کسی کے وجود سے ہو رہا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
یہ دنیا کو جو روزی ملتی ہے نا، یہ انہی کے وجود کا صدقہ ہے۔ یہ اس وقت جو سانس لیتے ہیں تو ہوا کس کے وجود کا صدقہ ہے؟ ان کے وجود کا صدقہ ہے۔ یہ جو پانی پیتے ہیں، توجہ کیا آپ نے، یہ کس کے وجود کا صدقہ ہے؟ یہ انہی کے وجود کا صدقہ ہے۔ جس زمین پر چلتے ہیں، یہ کن کے وجود کا صدقہ ہے؟ سرکار کے وجود کا صدقہ ہے۔ جس آسمان کے نیچے رہتے ہیں ہم اور آپ، یہ سرکار کے وجود کا صدقہ ہے۔ توجہ کیا آپ نے، جس سورج کی گرمی سے ہماری زندگی وابستہ ہے، ہماری حیات وابستہ ہے، اور اس کائنات کی حیات جس سورج کی گرمی سے اور سورج کی حرارت سے وابستہ ہے، یہ کس کے وجود کا صدقہ ہے؟ یہ سرکار کے وجود کا صدقہ ہے۔ جس چاند کی خنکی ہم راتوں کو محسوس کرتے ہیں اور راتوں کو اس کی روشنی میں اپنے سفر طے کرتے ہیں، توجہ کیا آپ حضرات نے، یہ کس کے وجود کا صدقہ ہے؟ یہ سرکار کے وجود کا صدقہ ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ سرکار کے وجود ذی-جود کا صدقہ ہے۔ دنیا اس کو محسوس کرے یا دنیا اس کو محسوس نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کو علم ہے اس کے لیے ہے، جس کو علم نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، کسی کو معرفت ہو اس کے لیے بھی ہے، کسی کو معرفت نہ ہو اس کے لیے بھی ہے۔ جو سورج کے خواص کو جانتا ہے، سورج اس کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے کہ جو سورج کے خواص کو نہیں جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تو کائنات کے جو مظاہر خلقت، یہ ان کی بات ہے۔ یہ تو وہ ذات وہ ہے کہ جس کے صدقے میں یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ توجہ کی آپ نے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ان کی معرفت رکھتا ہے تب بھی ان کے وجود سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اگر کوئی ان کی معرفت نہیں بھی رکھتا ہے تو ان کے وجود سے تب بھی اس کو فائدہ ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو معرفت رکھتا ہے اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، لیکن جو معرفت نہیں رکھتا ہے وہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے مگر آخرت میں فائدے سے محروم رہ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر ہمیں ان ساری چیزوں کا سد باب کرنا ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت، یہ معمولی بات نہیں ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس دروازے کے اوپر آنا پڑے گا کہ جس کی معرفی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر دنیا سے ان سارے بکواسات کا سد باب کرنا ہے اور یہ خرافات اور یہ جسارتیں اور جرتیں جو سرکار دو عالم کی شان میں ہو رہی ہیں، ان کی بولتی بند کرنا ہے تو ہمیں ان کے دروازے کے اوپر جانا پڑے گا کہ جنہوں نے ایک بار جب نصارے نجران نے بات نہیں مانی تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرے حبیب اب یہ علم آ جانے کے بعد بھی جب بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان سے کہو تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ان سے کہو بلاؤ تم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نبتہل، بارگاہ ربوبی میں دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت قرار دیتے ہیں۔ تو جو کہ آپ حضرات نے عزیزان گرامی، تو وہاں کون آیا تھا؟ وہاں کون آیا تھا؟ یہ ایک معیار ہے کہ جب بھی دین کے دفاع کا مسئلہ ہو، نبی کی نبوت کو منوانا ہو، رسول کی رسالت کو منوانا ہو، اللہ کے نمائندے کی عصمت کا اعتراف کروانا ہو تو اس کے لیے علی کی ضرورت ہے، اس کے لیے فاطمہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے حسن کی ضرورت
ضرورت ہے، اس کے لیے حسین کی ضرورت ہے۔ کل تک نبی جا رہے تھے، نصارہ نجران نہیں مان رہے تھے، آج نبی اکیلے نہیں ہیں، علی ساتھ میں ہیں، فاطمہ ساتھ میں ہیں، حسن ساتھ میں ہیں، حسین ساتھ میں ہیں۔ جیسے ہی ان انوار مقدسہ کو پیغمبر کے ساتھ دیکھا، قیامت تک کے لیے عیسائیوں کی بولتی بند ہو گئی۔ آج بھی دنیا کفر و شرک کی اگر ہمیں بولتی بند کرنا ہے تو علی کا سہارا لینا پڑے گا، فاطمہ کا سہارا لینا پڑے گا، حسن کا سہارا لینا پڑے گا، حسین کا سہارا لینا پڑے گا، زمانے کے امام کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے لیے عصمت کی سند جو ہے وہ پیش کی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اللہ کا یہ ارادہ ہے تم سے ہر رجس کو دور رکھے اور تم ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ بات سرکار دو عالم کے زمانے سے محدود نہیں ہے، بلکہ ابتدائے خلقت سے لے کر کے انتہائے خلقت تک پروردگار عالم کا اعلان یہی ہے کہ اہل بیت اس وقت بھی پاک تھے۔ اہل بیت ظاہری وجود کے ساتھ بھی جب دنیا میں آئے تو پاک ہے، اہل بیت ظاہری طور پر دنیا سے حجاب فرمانے کے بعد بھی قیامت تک پاک ہے۔ جیسے کائنات ان کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، توجہ کیا حضرات نے، ایسے کائنات ان کے صدقے میں قیامت تک باقی رہے گی۔ اور جس طریقے سے سرکار کی ظاہری حیات میں یہ سرکار کے مدافع تھے، اسی طریقے سے دنیا سے حجاب فرمانے کے بعد بھی اگر کوئی سرکار دو عالم کا صحیح دفاع کر سکتا ہے تو وہ یہی ذوات مقدسہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا چارہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس چارہ نہیں ہے، چونکہ آج علم کی تو کوئی بات سنتا نہیں ہے بابا۔ آج کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ اس زمانے میں تو اتنی ترقی بھی انہوں نے نہیں کی تھی۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آپ سے کہیں گے یار ایک موبائل ایجاد کر کے دیکھو، آپ وہ نہیں کہیں گے، آپ کے مسلمان کہتے ہیں، آپ کے مسلمان۔ آج کے زمانے کے لوگ، نوجوان جو پڑھ لکھ گیا، یونیورسٹی میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، دو سائنس پڑھی اس نے، وہ سائنس سے اتنا اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہے نہیں۔ اور اس کا نہ جانے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، وہ اس چیز کو بھول گیا کہ سائنس کسی دماغ کی ایجاد ہے یا کسی دماغ بد دماغ کی ایجاد ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی یہ تو دیکھو سائنس کس نے ایجاد کی ہے، کسی دماغ والے نے یا کسی بد دماغ نے؟ تو دماغ کس نے بنایا؟ دماغ کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تمہارے پاس ہے۔ تم تو ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ اس میں ہے کیا۔ یہ دماغ کے اندر جو لکیریں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں، اس ایک لکیر کی حکمت جو ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آئی اور قیامت تک لگے رہو گے تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے فائدے کتنے ہیں۔ توجہ کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے خانے بنائے ہوئے ہیں، یہ کس لیے بنائے ہوئے ہیں تمہیں اس کا پتہ نہیں، اور اس کے بعد اتراتے ہو سائنس۔ بابا علم سے کام نہیں چلتا ہے، خالی علم سے کام نہ پہلے چلا تھا نہ آج چلنے والا ہے۔ علم کے لیے ضرورت ہے اس کی کہ جو علم لے کر کے آیا ہے صحیح معنوں میں۔ توجہ کیا آپ نے، اس کے بغیر، استاد کے بغیر علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور علم ملتا ہی استاد سے ہے۔ علم استاد سے ملتا ہے، بغیر استاد کے جو علم لوگوں نے حاصل کر لیا ہے نا، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ جو اصل بہکے ہوئے لوگ ہیں، اور الٹی سیدھی کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، الٹی سیدھی حدیثیں جنہوں نے گڑھی ہیں، ایسے میں الٹی سیدھی تعریف جو سرکار دو عالم کی کروائی ہے، یہ جو کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل استاد سے نہیں لیا گیا ہے علم کو۔ اگر استاد سے لیا جاتا تو یہ ساری باتیں نہ ہوتی۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ استاد سے علم سیکھنا چاہیے، ایسے استاد سے۔ تو اس کے اوپر اترانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ علم جو ہے وہ فائدہ نہیں دے رہا، مگر دنیا اسی کے اوپر اترا رہی ہے۔ آج اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے ہیں، توجہ کہ آپ نے بہت کچھ سمجھنے لگے، اور الہی احکام کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ کے احکام، ہم ان احکام کی مصلحت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، درک نہیں کر پاتے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ جیسے پچھلے دنوں کرناٹک والے کورٹ میں جو ہے یہ فیصلہ صادر کیا کہ اصل حجاب اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں۔ بھائی تو نے اسلام پڑھا ہے، تو نے قرآن پڑھا ہے، تو نے احادیث رسول پڑھی ہے، اصل تو اسلام کے الف سے بھی واقف ہے۔ جو اسلام کے الف کا پتہ نہیں ہے، آپ سپریم کورٹ کا جج ہونا، ہائی کورٹ کا جج ہونا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جج وہ قرآن پڑھ کے جج بنا، حدیث رسول پڑھ کے جج بنا،
اسلام کی تعلیمات سے واقف ہے، ابتدا سے لے کے آج تک اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ 1400 سال کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. آیا سمجھ میں؟ 1400 سال کے اوپر اسلامی تعلیمات جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں اور محیط ہیں. اب تمہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، اٹھ کر کے اس طرح کا فیصلہ صادر کر دیتے ہو. توجہ کیا آپ نے؟ اسی طریقے سے سرکار دو عالم کے بارے میں جو کوئی لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، وہ بےہودہ گفتگو، واہیات بکتے ہیں، وہ اصل اپنی ظرفیت کا جو ہے وہ پتہ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر ظرفیت کتنی ہے. سرکار دو عالم کو سمجھنا آسان نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اس لیے کہ سرکار کو اگر کسی کو سمجھنا ہے تو کم سے کم اسے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، پورے قرآن کو شروع سے لے کے آخر تک. آیا سمجھ میں؟ وہ ابو ہریرہ یا اس طرح کے دوسرے راویوں کی حدیثوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بلند تر صلوات. ان سے نہیں سمجھ میں آتے آئیں گے، قرآن سے سمجھ میں آئیں گے. قرآن آئے سمجھ میں؟ قرآن جب تک نہیں سمجھو گے تب تک سرکار سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک سرکار اس کو نہیں سمجھائیں گے. یہی تو ہے لازم و ملزوم، یہی تو ہیں. ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کوئی دعویٰ ملتا ہے؟ خود سرکار نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری اطرت اور میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. یہ پوری دنیا کے لیے ایک زندہ جاوید قانون ہے. توجہ کی آپ نے کہ اگر ہدایت کے راستے پر کسی کو آنا ہے تو قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامنا پڑے گا. قرآن اور اہل بیت دونوں مل کر کے سمجھائیں گے کہ سرکار دو عالم کی ذات کیا ہے، اور کوئی نہیں بتا سکتا ان کے بارے میں. توجہ کیا آپ نے؟ اب اس وقت ہندوؤں کے جو دیوتا ہیں، یہ وہ دوسرا تیسرا فلاں پسنا بہت ہے ماشاءاللہ. اب ان کی تو گنتی ہی نہیں نا کسی کو معلوم، کیونکہ ان کا اصل سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا. ہر آئے دن پتہ نہیں کتنی تعداد میں دیوتا پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے ہزاروں کی تعداد. سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو حقیقت ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کروڑوں کی تعداد میں تو پہلے ہیں، اور پھر کب کوئی دیوتا بن جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی. آیا سمجھ میں؟ لیکن ہم اٹھ کے ان کے بارے میں یہ کہنے لگے یہ ایسا ویسا وغیرہ فلاں فسنا. ہمیں کیا پتا ان کا؟ ہمیں ان کی کیا خبر ہے بھائی؟ ہم ان کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتے جب تک ہمیں ان کا پورا بایوگرافی ڈاٹا ان کا معلوم نہیں ہوگا. سمجھ میں؟ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. حقیقت تھی، حقیقت نہیں تھی، سچ تھا، سچ نہیں تھا، جھوٹ تھا، فراڈ تھا، کیا تھا. ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اصل یہ تو زمینی ہے، یہ سارے کے سارے دیوتا زمینی ہے، ان میں کوئی ایک بھی آسمانی نہیں ہے. تو زمینیوں کے بارے میں اگر اہل زمین نہیں بتا سکتے ہیں، توجہ کی آپ نے، تو وہ جو آسمانی ہے اس کے بارے میں اہل زمین کیسے زبان کھول سکتے ہیں؟ اس کو اہل زمین جو ہے وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی جسارت ہے. توجہ کی آپ حضرات نے، بہت بڑی. اور اس نقطے کو ان کو سمجھنا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کے پاس یہی نقطہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وإلا اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر خود بخود جو ہے وہ سرکار سمجھا لیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ سمجھائے گا، اللہ سمجھائے گا. جس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو خدا سمجھائے گا، ضرور سمجھائے گا. توجہ کی آپ نے، ضرور خدا سمجھائے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ دن آئے گا، وہ دن آئے گا جب خدا سمجھائے گا. مگر مسلمانوں کو بھی اس سلسلے میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پریشانی ہے تو اس بات کی ہے کہ سرکار کو سمجھے صحیح چینل سے، اور صحیح چینل سے سمجھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے، معرفی کروائیں سرکار کی دنیا کے سامنے. توجہ کہ آپ نے، جو غلط چینل ہے اس کو استعمال نہ کرے. آیا سمجھے؟ سرکار کے بارے میں ہر کوئی زبان نہ کھولے، ہر کوئی حدیث بیان نہ کرے. مستند ہو، اتھارٹی ہو، اور تمام اطراف و جوانب کے اوپر غور کر چکا ہو، اس کے بعد سرکار دو عالم کے بارے میں زبان کھولنے کی جسارت کرے. ورنہ ہر مسجد کا ملا، توجہ کی آپ حضرات نے، ہر خطیب چھوٹا موٹا جو ہے وہ سرکار دو عالم کی شان میں قصیدے پڑھے. اس کا قصیدہ پڑھنا بھی خطرناک ہے،
اس کو اصل قصیدہ پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے سرکار دو عالم کے بارے میں، اس لیے کہ جب تک صحیح چینل سے حدیث نہیں لوگے تب تک اگر تم نے حدیث بیان کی تو نتیجہ یہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اصلا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں جو ہیں وہ گزری ہیں اور قربانیاں انہوں نے دی ہیں صرف اسی ایک کام کے لیے کہ انہوں نے سرکار دو عالم کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ جیسے وہ تھے